شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، اور آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ایک آدمی کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے، اور جنہوں نے یہ کہانی بتائی ہے ان کا نام فیروز ہے۔ اور فیروز بتاتے ہیں کہ میں گوجر خان کا رہنے والا ہوں، اور یہ کہانی میرے دادا ابو نے ہمیں بتائی تھی۔ اور مجھے یہ کہانی اب آپ کی جو سٹوریز ہیں یہ سن کر مجھے یاد آئی کہانی، تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میرے دادا ابو جو ہیں وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جب وہ ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے تو ان کی جوانی میں، جب میرے دادا ابو جوان ہوا کرتے تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم جب اپنے گاؤں میں رہا کرتے تھے تو وہاں پر ایک ٹانگے والا تھا، جس کے گھر والے جو تھے وہ سب اسی کام میں تھے کہ اس کے باپ اور اس کے دادا سب ٹانگا چلایا کرتے تھے، اور اس دور میں تو سب لوگ ٹانگے ہی پر سفر کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے گاؤں میں بہت سے ٹانگے والے تھے۔ وہ جو ٹانگے والا تھا وہ تھوڑا دور بھی چلا جایا کرتا تھا، سواریوں کو چھوڑنے کے لیے دوسرے گاؤں چلا جایا کرتا تھا۔ تو جب وہ دوسرے گاؤں سواریاں چھوڑنے کے لیے جاتا تھا تو وہاں پر بیچ میں ایک کچا راستہ تھا جو ایک شارٹ کٹ تھا، کیونکہ جو صحیح مین روڈ تھا وہاں سے جب وہ جایا کرتا تھا تو اسے بہت زیادہ دیر ہو جایا کرتی تھی واپس آنے میں اور وہاں جانے میں، تو اس کی آمدنی اتنی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ میں شارٹ کٹ جو ہے اس راستے سے جانا شروع کر دوں تاکہ میری آمدنی میں بھی اضافہ ہو جائے اور مجھے زیادہ وقت بھی نہ لگے۔ تو اس نے اس کچے راستے کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور وہ جو کچا راستہ تھا وہ بہت زیادہ ویران اور بہت زیادہ جنگل کے بیچ میں سے وہ گزر کے جاتا تھا کچا راستہ، اور لوگوں کو وہاں سے جانے میں بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ لوگ وہاں سے ویسے بھی نہیں گزرتے تھے کیونکہ لوگ یہ جانتے تھے کہ وہاں پر چڑیلوں اور آفتوں کا بسیرا ہے، اور لوگ اس کو منع بھی کیا کرتے تھے کہ تم وہاں سے زیادہ نہ جایا کرو اس شارٹ کٹ سے، کیونکہ وہاں بہت ساری چڑیلیں اور بہت ساری آفتیں وہاں پر اپنا مسکن بنائے ہوئے ہیں، اور اگر تمہیں ان لوگوں نے کوئی نقصان پہنچا دیا تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو تم اپنا خیال رکھو، اپنے جو سواریاں ہیں تمہاری ان کا بھی خیال رکھو، اور اس طرح مت جایا کرو اس راستے سے۔ لیکن وہ جو رکشے والا تھا، مطلب وہ جو ٹانگے والا تھا، وہ جو ٹانگے والا تھا وہ ان کو کہتا تھا کہ مجھے کبھی بھی ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا جیسی تم لوگ باتیں کر رہے ہو مجھ سے، تو جس دن مجھے ایسا کچھ محسوس ہوا تو میں وہاں سے جانا چھوڑ دوں گا، لیکن میں ابھی وہاں جو راستہ ہے وہ والا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے مین روڈ سے جانے میں، اور میں یہ چیز جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا اس چیز کو میں۔ تو سوری لسنرز، گلا تھوڑا سا خراب ہے میرا۔ تو وہ جو ٹانگے والا تھا وہ ان کی بات بالکل بھی نہیں مانتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ نہیں، میں نے اسی راستے کو یوز کرنا ہے، اسی راستے سے میں جاؤں گا۔ تو جو میرے دادا ابو تھے وہ بھی اسے سمجھایا کرتے تھے کہ آپ اس طرح مت جایا کرو، کیونکہ ہم نے بھی وہاں کے بارے میں کافی باتیں سنی ہوئی ہیں۔ تو وہ ٹانگے والا جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ تم نے صرف باتیں سنی ہوئی ہیں، کبھی تم نے ریئل میں تو نہیں دیکھا نا کچھ، اصل میں تو وہاں پر کسی نے بھی نہیں دیکھا، تو لوگوں کو کیسے پتہ ہے کہ وہاں پر چڑیلیں اور آفتیں ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ جو رکشے والا تھا، مطلب ٹانگے والا تھا، وہ ٹانگے والا اسی روڈ سے ایک دفعہ جا رہا تھا، ٹانگے والا، اور اس وقت اس کے ساتھ کوئی سواری نہیں تھی کیونکہ اس نے دوسرے گاؤں سے جا کے سواریاں جو تھیں وہ اس نے لینی تھی، اور اسی لیے وہ جا رہا تھا شارٹ کٹ سے، اسی کچے راستے سے۔ تو جاتے جاتے اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے ساتھ جو گھنا جنگل ہے ارد گرد، وہاں سے کوئی اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے۔ اسے ایسی آوازیں آئیں جیسے جھاڑیاں اور جو وہاں پر درخت وغیرہ ہیں ان میں ہلچل ہو رہی ہے، جیسے کوئی جانور، کوئی بہت بڑا وجود ہے جو اس کے ساتھ بھاگ رہا ہے، اس کے ٹانگے کے ساتھ۔ اسے اپنے گھوڑے کے پیروں کی آواز کے علاوہ کوئی اور بھی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن اس نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا، اور اس کے ذہن میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی جنات کے متعلق کہ یہ جنات ہو سکتے ہیں یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ اسے لگا کہ شاید کوئی جانور ہے جو
میرا پیچھا کر رہا ہے یا پھر ویسے ہی جنگل میں بھاگ رہا ہے۔ تو اس نے اس بات پہ غور نہیں کیا اور وہ چلا گیا اپنے راستے کی طرف۔ اس گاؤں میں پہنچ کے اس نے سواریاں لیں وہاں سے، جو سواریاں اس کے انتظار میں کھڑی تھیں، اور وہاں سے جب وہ انہیں واپس لے کر آیا تو وہ جو سواریاں تھیں وہ اسے کہنے لگیں کہ آپ ہمیں مین روڈ سے لے جاؤ، یعنی جو صحیح راستہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہاں سے ہمیں بہت زیادہ دیر ہو جائے گی، آپ کو بھی مجھے بھی، تو ہم اس شارٹ کٹ سے چلتے ہیں، کچے راستے سے، اور میں روز ہی یہاں سے گزرتا ہوں، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ کیونکہ انہیں بھی پتہ تھا، کیونکہ وہ دوسرے گاؤں والے تو تھے، لیکن انہیں یہ بات اچھی طریقے سے پتہ تھی کہ یہاں پر چڑیل اور آفتوں کا بسیرا ہے۔ تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہے تھے اس روڈ سے جانے میں، لیکن وہ جو تانگے والا تھا وہ انہیں زبردستی لے گیا اسی روڈ سے، کچے راستے سے۔ وہ ان لوگوں کو اسی کچے راستے کی طرف سے لے گیا، اور جیسے ہی وہ اس کچے راستے پر اس نے چلنا شروع کیا تو جو وہ دو پیسنجرز تھے، دو ان کے مسافر تھے، وہ اس کے تانگے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو اچانک سے ایسی آواز آنا شروع ہو گئی ساتھ کی جھاڑیوں میں سے، جو اس کے ارد گرد جنگل تھا، کہ یہ وہ جیسے کوئی دوبارہ ان کے ساتھ بھاگنا شروع ہو گیا، دوبارہ ان کے ساتھ کوئی تانگے کے ساتھ کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی بہت بڑا وجود ہے، کیونکہ جو جھاڑیاں تھیں وہ اس طرح ہل رہی تھیں جیسے کوئی بہت بھاری وجود ان کے بیچ میں سے گزر رہا ہے۔ تو جیسے ہی ان لوگوں نے یہ دیکھا، ان دونوں نے، مسافروں نے، کہ ہمارے ساتھ ساتھ کوئی بھاگ رہا ہے، تو وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ پہلے ہی انہوں نے اس کچے راستے کے بارے میں بہت باتیں سنی ہوئی تھیں، اور اب ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے شروع ہو گیا تھا۔ تو ان کو تو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ یہ کوئی نارمل بات نہیں لگ رہی، یہ کوئی جنات کا ہی یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے جو یہ ہمیں اس طرح محسوس ہو رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے تانگے والے کو کہ آپ جلدی سے چلاؤ یہاں سے، جلدی سے گزارو، کیونکہ ہمیں بالکل بھی یہاں اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے، ہمیں یہاں پہ بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں سے روز ہی گزرتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اچانک سے وہ جو آواز تھی وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی، جیسے وہ بہت قریب ہے، کوئی بہت بڑا جو وجود ہے، جو جانور ہے، جو بھی وہ چیز ہے، ان کے بہت قریب ہے، اور جھاڑیوں میں سے وہ ان کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہے، ان کے تانگے کے ساتھ۔ تو جیسے ہی تانگے والے نے بھی یہ آواز سنی تو اسے احساس ہوا کہ ہاں شاید مجھے یہاں سے جلدی نکلنا چاہیے، اور اس نے ان دونوں کو بنا بتائے کہ اس کو بھی یہ بات محسوس ہو گئی ہے کہ یہاں پر جنات کا کوئی مسئلہ ہے، تو اس نے جلدی سے اپنے تانگے کو تیز چلایا اور اسے گاؤں کی طرف لے کر چل پڑا، اور گاؤں پہنچا کر ان دو مسافروں کو، اس کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی، تھوڑا سا اسے بخار ہو گیا، اور جب وہ اپنے گھر گیا تو اپنے گھر جا کر اس نے اپنے بھائی کو بتایا، اپنے ابو کو بتایا کہ ابو آج میرے ساتھ ایسے واقعہ ہوا اس روڈ پہ، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کوئی جانور تھا، کوئی اور چیز تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ میں نے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا، بس ہمیں یہی آواز آ رہی تھی کہ کوئی ہمارے ساتھ بھاگ رہا ہے ہمارے تانگے کے ساتھ۔ تو جو میرے ابو تھے انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جب تم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنات تھے یا نہیں تھے، لیکن تمہیں بہت زیادہ وہاں پر مطلب کیئرفل رہنا چاہیے، تمہیں بہت زیادہ وہاں سے دھیان سے گزرنا چاہیے، اور اگر کوئی پیسنجرز تمہیں منع کریں، کوئی جو سواری ہیں، کوئی لوگ تمہیں منع کریں کہ اس روڈ سے مت لے کر جاؤ، تو تم انہیں وہاں سے مت لایا کرو، یہ نہ ہو کہ کوئی برا مان جائے اور تمہاری سواریاں جو ہیں وہ خراب ہو جائیں، مطلب کہ جیسے تمہیں سواریاں نہ ملیں اور لوگ تمہارے تانگے پہ آنا بند کر دیں۔ تو وہ جو تانگے والا تھا وہ یہ سوچ کر تھوڑا پریشان ہو گیا، اور اگلے دن جب وہ تھوڑا سا بیٹر ہوا، اس کی طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوئی، تو دادا ابو بتاتے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنا تانگا لے کر اور اسی راستے سے چلا گیا، اور اس دفعہ جب وہ گیا تانگا لے کر اگلے دن، تو اسے بالکل بھی وہاں پر کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی، اور وہ اس چیز کو سوچتے ہوئے ہی چل رہا تھا کہ کل جو میرے ساتھ ہوا کیا آج بھی ویسے ہی ہوگا، کہ آج بھی کوئی جو بھی چیز ہے، کوئی جانور ہے، وہ میرے ٹانگے کے ساتھ ساتھ کوئی بھاگے گا۔ تو ایسا کچھ بھی اسے آواز نہیں آئی، اپنے جنگل کی سائڈ پہ سے، جھاڑیوں میں سے کچھ بھی نہیں آواز آئی، تو اس نے پھر ریلیکس ہوا وہ تھوڑا سا، اور اس نے کہا کہ شاید ہمارا وہم ہو، کوئی ویسے نارمل جانور ہو۔ تو وہاں سے وہ انہیں لے کر، یعنی کہ جب وہ دوسرے گاؤں میں پہنچا تو وہ اپنی جو ان کی سواریاں اس کی کھڑی تھیں، ان سواریوں کو اپنے تانگے میں بٹھا کر جب واپس لے کر آنے لگا تو شام کا وقت ہو چکا تھا، اور رات ہونے ہی والی تھی، اندھیرا ہونے والا تھا۔
تو وہ جو سواریاں تھیں وہ انہوں نے اسے نہیں کہا کہ ہمیں مین روڈ سے لے کر جاؤ، کیونکہ وہ اس کے ساتھ پہلے بھی جایا کرتی تھی اور انہیں بھی کبھی کچھ محسوس نہیں ہوا تھا اس روڈ پہ، تو انہوں نے ایسا کوئی اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ تو جیسے ہی وہ اس کچے راستے پر جانا شروع ہوئے تو انہیں جو تانگے والا تھا اسے نظر آیا کہ تھوڑی دوری پر ایک عورت کھڑی ہے اور وہ عورت اسے رکنے کا اشارہ دے رہی ہے۔ تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ کوئی عورت کھڑی ہے تو اس نے جو پیچھے اس کے 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا کہ ایک عورت ہے اور وہ رکنے کا اشارہ کر رہی ہے، اگر آپ لوگ کہو تو میں اسے بٹھا لیتا ہوں، آپ لوگ میری پیچھے بیٹھ جاؤ آگے اور وہ جو عورت ہے اسے میں پیچھے بٹھا لوں گا۔ تو ان دونوں آدمیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بٹھا لو اسے، تو ویسے بھی ہم لوگوں نے کون سا یہ سارا تانگا ہی تم سے لیا ہوا ہے، تمہارا تانگا ہے، جس کو مرضی بٹھاؤ۔ تو وہ جو آدمی تھا تانگے والا تھا وہ اس عورت کے پاس جا کر رکا اور وہ جو عورت تھی اس نے کہا تانگے والے کو کہ مجھے جس گاؤں میں تم جا رہے ہو مجھے اس گاؤں تک تم چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ کہ میں کون سے گاؤں میں جا رہا ہوں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرا پاس ہی ادھر گھر ہے، مطلب یہ جو ساتھ میں جنگل بنا ہوا ہے چھوٹا سا، اس جنگل کے اندر ہی میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے اور میں روز تمہیں دیکھتی ہوں یہاں سے گزرتے ہوئے اور مجھے پتہ ہے میں اس گاؤں میں بھی جاتی ہوں اور مجھے پتہ ہے تم اس گاؤں کے رہنے والے ہو، تو مجھے بھی اس گاؤں میں جانا ہے، کچھ کام ہے، تو تم مجھے چھوڑ دو وہاں تک۔ تو وہ تانگے والا جو تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں پیچھے ٹانگے پر، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو وہ جو عورت تھی وہ پیچھے جا کر تانگے پر بیٹھ گئی اور جیسے ہی وہ تانگے پر بیٹھی تو جو گھوڑا تھا وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا، جیسے بہت زیادہ گھبرا گیا وہ گھوڑا اور اچھلنے لگ گیا بہت زیادہ۔ تو جیسے ہی تانگے والے نے دیکھا کہ گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے، تو پہلے تو کبھی بھی میرے گھوڑے نے اس طرح نہیں کیا برتاؤ، یہ اس طرح کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے بڑی مشکل سے جو اپنا گھوڑا تھا اس کو کنٹرول کیا، بڑی مشکل سے سنبھالا اسے گھوڑے کو، اور جب اس نے چلانا شروع کیا تو وہ جو گھوڑا تھا وہ پہلے بالکل بھی نہیں چل رہا تھا، بالکل بھی وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تانگے والے نے، پیچھے جو 2 آدمی بیٹھے تھے اس کے وہ بھی اس سے پوچھنے لگے کہ کیا ہو گیا، گھوڑا کیوں نہیں چل رہا؟ تو تانگے والا کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتہ ہے کیوں نہیں چل رہا۔ کافی ٹائم کے بعد یعنی 10-15 منٹ گزر گئے اس گھوڑے کو، کافی محنت کے بعد اس نے تانگے والے نے گھوڑے کو جب دوبارہ گھوڑے کو چلایا تو گھوڑا جو تھا وہ چلنا شروع ہو گیا، اور جیسے ہی گھوڑا چلنا شروع ہوا تانگا ان کا جب آگے بڑھا تھوڑا سا تو اس کو ایسے لگا کہ اس کے تانگے پر بہت زیادہ وزن ہے، بہت زیادہ پیچھے کی سائڈ پہ بہت وزن ہے، جس کی وجہ سے گھوڑے سے بھی صحیح طرح نہیں چلا جا رہا۔ تو وہ سوچنے لگا کہ میں نے تو صرف 3 لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے اپنے تانگے پہ، میں نے تو اتنا کچھ سامان وغیرہ بھی نہیں ہے میرے تانگے پہ، تو اس طرح کیوں بھاری ہو رہا ہے؟ ان کا جو تانگا تھا بہت زیادہ بھاری ہو گیا، اور وہ بھاری جو ہوا تھا تانگا ان کا وہ ان کے پیسنجرز جو تھے ان کو بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اور وہ جو عورت تھی وہ جیسے بیٹھی ہوئی تھی بالکل ایک دم جیسے کوئی پتلا ہوتا ہے، کوئی اسٹیچو ہوتا ہے، وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا کہ تانگا اتنا بھاری کیوں ہو رہا ہے یا گھوڑا کیوں نہیں آگے بڑھ رہا ہے۔ تو وہ جو 2 پیسنجرز تھے وہ بھی تھوڑا گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، رات کا وقت ہو چکا ہے، جنگل ہے اور ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو 2 آدمی تھے وہ ایسے ہی گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، تو اچانک سے ایک آدمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ چیخنے لگ گیا، وہ چلانے لگ گیا۔ تو جیسے ہی ان دونوں نے یہ دیکھا کہ یہ چیخ رہا ہے تو وہ دونوں بڑے پریشان ہوئے، تانگے والا بھی اور اس کے جو ساتھ تھا، اور وہ اس سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم اس طرح کیوں چیخ رہے ہو؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ وہ جو عورت ہمارے پیچھے بیٹھی تھی وہ پیچھے نہیں بیٹھی ہوئی ہے، دیکھو، حالانکہ تانگا تو چل رہا تھا اور چلتے ہوئے تانگے میں سے تو کوئی نہیں اتر سکتا۔ تو وہ جب دونوں نے پیچھے دیکھا، ان دونوں نے، تانگے والے نے اور اس آدمی نے، جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جو عورت تھی واقعی میں وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی تانگے میں سے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ جو عورت ہے وہ غائب ہو چکی ہے، اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید وہ کہیں چلتی پھرتی نظر آئے، لیکن ان کو کہیں بھی نظر نہیں آئی وہ عورت، تو وہ سب بہت زیادہ گھبرا گئے اور اس نے اپنے تانگے کو تیز چلانا شروع کر دیا، اور اچانک سے جو اس کا تانگا تھا وہ اتنا لائٹ ہو گیا، اتنا ہلکا ہو گیا جیسے اس پہ کوئی وزن ہی نہیں تھا۔
جیسے ہی اس نے یہ دیکھا کہ تانگا بہت ہلکا ہو چکا ہے تو اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اس نے جلدی سے اپنے جو تانگا تھا اس نے بھگانا شروع کر دیا اپنے تانگے کو، اور جیسے ہی اس نے تانگا چلایا تیزی سے تو اس کو پھر وہی آوازیں آنے لگی جنگل میں سے، جیسے کوئی بہت بڑا وجود ہے اور وہ ان کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے، اور وہ آوازیں آہستہ آہستہ اتنی زیادہ ہو گئیں کہ جیسے ایک چیز نہیں ہے، وہ بہت سارے ہیں، جو بھی وہ مخلوقات ہیں وہ بہت ساری تعداد میں ہیں دونوں طرف، اور وہ ان جھاڑیوں میں سے ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے تانگے کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ جیسے ہی ان تینوں نے یہ سب سنا اور جب انہوں نے دیکھا جنگل کی سائڈ پہ، تو ان کو بہت ساری چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں، جیسے بہت سارے جانور ہیں، بہت سارے جن کی آنکھیں چمکتی ہیں رات کے وقت، ان کو بہت بڑی بڑی آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں ان کے ساتھ ساتھ بھاگتی ہوئی۔ تو وہ جو تانگے والا تھا اور وہ جو دو سواریاں تھیں، دو آدمی تھے، انہوں نے چلانا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، اور اس نے بالکل بھی اپنے تانگے کو نہیں روکا۔ وہ اپنے تانگے کو تیزی سے چلاتا رہا جب تک گاؤں نہیں آیا، اور جب وہ اس راستے کے بیچ میں پہنچے، کچے راستے کے بیچ میں جب وہ پہنچے تو وہ جو عورت تھی وہ اس جھاڑیوں میں سے بھاگتے ہوئے ان کے تانگے کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگی۔ جو عورت ان کے تانگے پر بیٹھی تھی پہلے، وہ اس جھاڑیوں میں سے نکل کر وہ عورت ان کے تانگے کے ساتھ بھاگنے لگی، اور جیسے ہی انہوں نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا تو جو اس کے پیر تھے وہ بالکل ایسے تھے جیسے کسی گھوڑے کے پیر ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، ان دونوں جو وہ مسافر تھے، وہ جو دونوں سواریاں تھیں، انہوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور بہت زیادہ چلانے لگ گئے، اور وہ جو تانگے والا تھا اس نے بھی اس کو اگنور کرنے کی بہت کوشش کی، اور وہ اپنا تانگا جو تھا وہ چلاتا رہا، اور وہ جو عورت تھی وہ ان کے ساتھ بھاگتی رہی، اور جیسے ہی وہ کچا راستہ ختم ہوا تو وہ جو عورت تھی وہ وہیں رک گئی کچے راستے پر، اور جب تانگے والے نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جو عورت تھی وہ اس کی نظروں کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے وہیں غائب ہو گئی کھڑی ہوئی۔ تو وہ اپنے گاؤں میں جب پہنچا تو اپنے گاؤں میں پہنچ کر وہ وہاں پر ابھی بھی وہ سب لوگ جو تھے وہ تینوں وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، اور گاؤں والوں نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ جو روز اس راستے سے گزرتا ہے کچے راستے سے، تو آج ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے۔ انہیں تانگے سے اتارا، انہیں پانی پلایا، انہیں بٹھایا، ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تو انہوں نے پھر سارا واقعہ بتایا ان مسافروں نے، اس تانگے والے نے، کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو ان گاؤں والوں نے اسے بہت زیادہ ڈانٹا بھی، جو بڑے تھے گاؤں کے، انہوں نے بہت زیادہ اسے ڈانٹا اور سمجھایا کہ ہم نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ وہاں پر چڑیلوں اور آفتوں کا بسیرا ہے، وہاں سے مت گزرا کرو۔ اور پھر وہ جو تانگے والا تھا، اس تانگے والے نے ان گاؤں والوں سے، جو ان کے بڑے تھے، ان سے معافی مانگی، اور اس نے کہا کہ میں آئندہ سے میں نہیں جاؤں گا اس کچے راستے سے بالکل بھی، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ تو اس کے بعد وہ جب اپنے گھر گیا تانگے والا، اس کی بالکل بھی حالت نہیں ہو رہی تھی اکیلے جانے کی، تو وہ جو اس کے گھر والے تھے وہ اسے لے کر گئے، بڑی مشکل سے اسے سنبھالا انہوں نے، اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا بالکل بھی، کیونکہ جو اس نے منظر دیکھا تھا وہ اسے بالکل بھی بھلا نہیں پا رہا تھا۔ تو وہ جو آ کے اپنے گھر جیسے ہی لیٹا تو وہ بے ہوش ہو گیا ڈر اور خوف کی وجہ سے، اور اسے بہت زیادہ بخار ہو گیا، اور 1 ہفتے تک اسے بہت زیادہ بخار رہا، اور وہ 1 ہفتے تک بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوا، اور 1 ہفتے تک وہ بہت زیادہ سوتے سوتے چیخیں مارنے لگ جاتا تھا، چلانے لگ جاتا تھا، کیونکہ اسے ایسے ہی لگتا تھا کہ وہ جو عورت ہے جو اس کے تانگے کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی، وہ اس کے کمرے میں کھڑی ہوئی ہے، اس کے صحن میں کھڑی ہوئی ہے۔ اسے ایسے فیل ہوتا تھا کہ جیسے وہ عورت جو ہے اس کے پاس آ کر اس کے سرہانے جو ہے، چارپائی کے سرہانے کھڑی ہوئی ہے، جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتا تھا تو اسے وہ عورت نظر آتی تھی، اور وہ چیخنے چلانے لگ جاتا تھا آدھی رات کو۔ تو اس کے جو فیملی والے تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے اس بات سے۔ کچھ دنوں کے بعد آہستہ آہستہ وہ آدمی جو تھا تانگے والا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے وہاں جو وہ راستہ تھا کچا، وہاں سے گزرنا اس نے چھوڑ دیا، بالکل وہ وہاں سے بالکل بھی نہیں گزرتا تھا۔ اور یہ ایک کہانی تھی جو میرے دادا ابو نے ہمیں بتائی تھی، اور میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو لسنرز، آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔